بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت بھی ساتھ ہی آتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ علماء کرام اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت میں بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے برحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاضی تھے۔ بات امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گھر پہنچے اور صورتحال بام کر غسال عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسال عورت نے سارا قصہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا ذکر کیا؟ جواب آیا نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ دوستو، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی عورت پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانا زیادہ خطرناک ہے، لیکن بعض بے باک لوگ یہ بھی کر گزرتے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ اس عورت اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ جو کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 لوگوں کی مدد سے اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کی شرعی سزا حد قذف ہے، یعنی سلطان اسلام یا قاضی شرع کے حکم سے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کا اخروی نقصان بھی سن لیجئے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ فیض القدیر میں ہے، یعنی اگر بالفرض وہ شخص 100 سال تک زندہ رہ کر عبادت کرے تو بھی یہ بہتان اس کے ان اعمال کو ضائع کر دے گا۔ جھوٹے الزامات لگانے والوں کا انجام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا،
لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمہ آنے والے حقوق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ توبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ تہمت و بہتان سے توبہ کر لیجئے۔ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ نفس کے لیے یقیناً یہ سخت گرہ ہے، مگر دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانی آسان، جبکہ آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔